آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 109 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں دن قیامت ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارے اعمال کس طرح سے ہمارے سامنے لائے جائیں گے اور ہماری زندگی پر، ہمارے جسم پر اس کے کیا نقش نمایاں ہوں گے، اس بات کو ہم نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اینڈ جو ہمارا سبق ہوا تھا وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، جہان والوں پر ظلم کا ارادہ قطعاً اس کا نہیں ہے۔ محترم بھائیو، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات جو اس کی قدرت کو، جو اس کی شان کو نہیں سمجھتا، وہ تو یہ سمجھتا ہوگا کہ شاید خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے، کہ اللہ کی ذات شاید اس کے پاس کوئی پاور نہیں، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ وہ تو یہ بھی سمجھتا ہے نا، ایک تو ہے نا ہم مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی شان، اس کی قدرت کو پہچانتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی جو رب کی ذات کو ہی نہیں مانتے، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا کرنا، اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کا علاج نازل کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، وہ سب کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ، اسی کا ملک ہے، اسی کا ملک ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کی بادشاہت میں ہے۔ وَلِلَّهِ، اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں ہے اور یا زمین۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اسی کی طرف اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، اس آیت مبارکہ کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جب بندہ یہ تصور اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے کہ سب کچھ اللہ کا ملک ہے، سب کچھ اس کی بادشاہت ہے، تو پھر یہ جو ہمارا فخر ہے، غرور ہے، ہم جو اپنے آپ کو اپنے تئیں بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری جو ہمارے اندر خناسی انسانوں کے اندر بھر جاتی ہے، تکبر اور غرور کی شکل کے اندر، یہ اس کی نکل جائے گی، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، کسی کے اوپر ظلم تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے، اور جس کو ظلم عقلاً یا شرعاً کہا جا سکتا ہے، وہ کسی کو کچھ نہ دے، کسی سے سب کچھ لے لے، یہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن جس کو عقلاً یا شرعاً ظلم کہا جا سکتا ہے، وہ بھی ظلم روا رکھنا نہیں چاہتا، وہ ظلم بھی روا رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ خالق کائنات، مالک کائنات کی یعنی کہنے کے عادت ہے، اور رب تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو محترم بھائیو، ہمیں اس حقیقت کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل صاف کر لیں، کیونکہ تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ہم سب کا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ جس طرح سے ہم اپنی ظاہری صفائی کا خیال رکھتے ہیں،
منہ صاف کرتے ہیں، چہرہ صاف کرتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، ہاتھ صاف کرتے ہیں، دیگر اپنے پورے جسم کی صفائی کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے دل کی بھی صفائی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام معاملات اللہ کے سپرد ہیں، اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے رب کے سامنے ہوں گے، اور یاد رکھیے یہ باتیں کنفرم باتیں ہیں، جس طریقے سے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، رات کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جو باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں ان کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کو حق سمجھنا ہے، یعنی مذاق نہیں سمجھنا، مذاق نہیں سمجھنا، یا یہ نہیں سمجھنا کہ جناب یہ تو چلو جب آئے گا وقت پھر دیکھا جائے گا، نہیں، بلکہ حق کو حق سمجھے اور اپنی اصلاح کرے۔ جتنی ہم اپنی ذاتی اصلاح کر لیں گے اس قدر رب کی قدرت پر ہمارا یقین زیادہ ہوگا، اور اگر ہم اپنی ذاتی اصلاح نہیں کرتے تو پھر تو ایسے ہی چل رہا ہے جیسے نظام پہلے چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے محترم بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک مطلق جو ہے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس کی رضا پر ہم راضی ہو جائیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انسان کو صبر کیسے آئے؟ یہ بھی تو ایک فطرت ہے نا کہ انسان کو صبر کیسے آئے، کیونکہ انسان دردلا بھی ہے، جلد باز بھی ہے، اور اسی طرح سے ناشکرا بھی ہے۔ تو اس کے لیے محترم بھائیو ہمیں 3 طرح سے سوچنا ہوگا۔ کتنی طرح سے سوچنا ہوگا؟ 3 طرح سے سوچنا ہوگا، تب جا کر ہمیں جو ہے وہ مالک مطلق کے تمام اختیارات اور اس کی قدرت کے اوپر یقین آئے گا۔ تو پہلی جو چیز ہے، جو پہلا کہہ لیں کہ کنسپٹ ہے، وہ ہمیں اس انداز میں رکھنا ہوگا کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے وہ اس کی طرف سے نعمت ہے، وہ اس کی طرف سے کیا ہے؟ نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اس کا مجھ پر احسان ہے، میں اس قابل نہیں تھا، یہ میرا کوئی استحقاق نہیں تھا۔ ہوتا ہے نا استحقاق، جناب میں تو ڈگری لیے تو میں تو ایس پوسٹ واسطے اپلائی کر سکتا، میرا استحقاقی حق ہے۔ نہیں محترم بھائیو، ہمارا کوئی استحقاقی حق نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عطا فرما دیا۔ سارا کچھ اسی کا ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ بادشاہ ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس کو دے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس کو نہ دے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو اس نے جو ہمیں عطا فرما دیا یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے اوپر اس کا احسان ہے، ہمارا کوئی استحقاق نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو کچھ اس نے ہمیں نہیں دیا، جو کچھ اس نے ہمیں نہیں دیا، ہماری خواہش ہے، ہمیں ضرورت بھی لگ رہی ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے لیکن ہمیں نہیں مل پا رہا، تو محترم بھائیو اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کے نہ ملنے میں کوئی حکمت ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ مجھے نہیں مل رہا تو اس میں کیا ہوگی؟ اس میں حکمت ہوگی۔ یعنی اللہ رب العالمین کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، یعنی ایک رحمت کا درجہ اس نے دنیا میں بھیجا، 99 اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور کس کے لیے رکھے ہیں؟ انسانوں کے لیے رکھے ہیں، بندوں کے لیے رکھے ہیں، اور یہ 99 کل قیامت کے دن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نچھاور فرمائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اب جو ہمیں نہیں ملا اس کے اندر ہم کیا سوچیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوگی؟ حکمت ہوگی۔ جو ہمیں نہیں مل پا رہا اس میں حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے عوض ہمیں کچھ اور دے دے گا، یا اس کے عوض ہمیں کل قیامت کے دن نواز دے گا۔ تو جو نہیں ملا اس کے اوپر کیا ہے؟ اس میں حکمت ہے۔ اور تیسری سوچ اور تیسرا کنسپٹ یہ ہے کہ جو ہمیں ملا اور پھر واپس چلا گیا، نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، کوئی موت فوت ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، جو ہمیں ملا اور پھر ہم سے کیا چلا گیا؟ واپس چلا گیا، تو وہ ہماری آزمائش ہے۔ وہ ہماری کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، ہمیں چیک کر رہا ہے کہ کیا میرے بندے کا بیہیو میرے ساتھ ویسے بیہیو کرتا ہے یہ جیسے نعمت کے ملنے پر اس نے کیا تھا، نعمت کے چھن جانے پر یہ وبیلا تو نہیں کرتا، یہ روتا دھوتا تو نہیں ہے، یہ مایوسی کا شکار تو نہیں ہو جاتا، یہ اللہ کے بارے میں بدگمان تو نہیں ہو جاتا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں محترم بھائیو یہ ہماری کیا ہوتی ہیں؟ آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ تیسری سوچ اور تیسرا یہ کنسپٹ ہمیں اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھنا چاہیے۔ جب کوئی لاس، کوئی نقصان خدا نخواستہ ہو تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ ہماری کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اب ایک ہوتی ہے آزمائش اور ایک ہوتا ہے عذاب۔ ایک کیا ہوتی ہے؟
آزمائش کیسے کنفرم ہوگا، کیسے پتا چلے گا، ہم کیسے اس کے اندر فرق کر سکتے ہیں کہ عذاب کیا ہے اور آزمائش کیا ہے؟ ایک بندے کو تکلیف آئی، ایک بندے کو کوئی بیماری لگ گئی، محترم بھائیو، اب وہ اس بیماری کے اندر روتا پیٹتا جناب وویلا کرتا رہتا ہے، پریشان حال ہے، سارا کچھ اس میں بیماری کے اوپر خرچ ہو گیا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں آیا، وہ اللہ کی طرف نہیں آیا، تو یہ بیماری اس کے لیے کیا بن گئی ہے؟ عذاب بن گئی۔ کیا بن گئی ہے؟ عذاب بن گئی ہے۔ ایک بیماری آئی، اس کو جھٹکا لگا، اس کی زندگی میں سپیڈ بریکر آ گیا، اب وہ اللہ کی طرف آ گیا۔ کس کی طرف آ گیا؟ اللہ کی طرف آ گیا۔ اب یہ اس کے لیے آزمائش تھی، اس کے لیے کیا بن گئی؟ رحمت بن گئی، اور اس سے اس کے درجات بلند ہو گئے، کیونکہ وہ کس کے قریب ہو گیا ہے؟ اللہ کے قریب ہو گیا۔ اب خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اگر پریشانی، آزمائش آنے پر، مشکل آنے پر بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ آزمائش، وہ رحمت ہوتی ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، بندہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ اور اگر اللہ سے دور ہو جائے، فاصلہ زیادہ ہو جائے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ تو محترم بھائیو، یہ ہر چیز ہے اللہ کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم اس اختیار کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کریں، تاکہ وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے۔ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم معافی کے طلبگار بن جائیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے۔